حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ میں انہی صحابی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جنہوں نے اما فاطمہ کے چارپائی میں اما فاطمہ کے جنازہ کی چارپائی میں کندھا دیا تھا۔ کیوں کہ جب اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ اے علی میرا انتقال اگر دن میں بھی ہو تو جنازہ میرا رات میں اٹھانا، اور مدینہ میں کانوں کان تک خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، میرا وصال ہو گیا ہے، چنانچہ میرے جنازے میں تم رہنا، میرے 2 بیٹے رہیں گے اور چوتھے کا انتظام اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ہاں میں انہی شخصیت کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں۔ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا بول، مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کا بول بالا بالکل نہیں تھا، چند مٹھی بھر لوگ تھے، چند لوگ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو پہلے بھیجا کہ جا کر دیکھو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جا کر دیکھو جو اپنے آپ کو نبی بتلاتے ہیں، جا کر دیکھو جو اپنے آپ کو اللہ کا سچا رسول بتاتے ہیں، جا کر دیکھو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، ذرا جا کر پتہ لگاؤ کہ اس کا حال کیا ہے، کیا وہ صادق المصدوق ہے، کیا وہ سچے ہیں یا ایسے ہی جھوٹے دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے بھیجے کہ جاؤ دیکھو پتہ کرو مکہ مکرمہ کے اندر کیا وہ شخصیت واقعی نبی ہے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کے اندر دیکھا کہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ فرما رہے ہیں واقعتاً نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ مکہ والے انہیں ستا بھی رہے ہیں، ان کی دین کی وجہ سے، ان کے کلمے کی وجہ سے، اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے ان کو ستایا بھی جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ کے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کے سارا ماجرا بتایا کہ واقعتاً وہ نبی ہے، واقعتاً وہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا ہے، نبوت کی چادر ان کو اڑایا ہے۔ پھر بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی نہ ہوئی، دل میں اطمینان نہ ہوا، خود سے نکل پڑے، سامان سفر باندھا، خود سے نکل پڑے اور پہنچے مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام میں صبح پہنچے اور وہیں اجنبی کی طرح بیٹھے رہے۔ شام ہو گئی، مہمان نوازی، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کا احترام کرنا قریش کی گٹی گٹی میں بسا ہوا تھا، قریش کی گٹی گٹی میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ مہمان کا اکرام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ تشریف لائے، شام کے وقت میں پوچھے کہ آپ مسافر لگ رہے ہو، آپ پریشان لگ رہے ہو، آپ مسافر لگ رہے ہو، آج چلو میرے پاس، میرے گھر پہ رہ کر کے رات کا کھانا کھا لینا، وہیں آرام کر لینا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ان صحابی کے ساتھ، وہاں گھر کے اندر جا کر کے کھانا کھائے، رات میں آرام کیے، اب پھر صبح اسی اجنبی کی طرح اجنبی کا حلیہ اختیار کر کے مسجد حرام کے اندر بیٹھے رہے۔ پھر شام ہوا، پھر دوسرے دن بھی ایک صحابی آئے، وہ لے گئے اپنے گھر پر، رات کا کھانا کھلایا اور آرام کرنے لگے۔ پھر تیسرے دن یہی ماجرا چلتا رہا، اپنا پہچان نہیں بتایا۔ چنانچہ وہ صحابی اپنے تیسرے دن جرأت کر لی کہ ذرا پوچھو تو صحیح، یہ اجنبی شخص، یہ مسافر 3 دن سے پریشان لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کام نہ ہوا ہو سکتا ہے اس کا مقصد پورا نہ ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ ذرا بھائی آپ تو مسافر لگ رہے ہیں، پریشان بھی لگ رہے ہیں، آپ ذرا بتائیں تو صحیح آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں، آپ پریشان لگ رہے ہیں، آپ کو میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وعدہ کروائے تھے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر چند مٹھی بھر مسلمان تھے، مشرکین مکہ نے پریشان کر رکھا تھا، مشرکین مکہ نے ناک میں دم کر رکھا تھا، مشرکین مکہ نے ستایا تھا، بڑی تکلیفیں دی تھی۔ پہلے وعدے لے لیے، معاہدہ ہو گیا، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوا ہوں، میں اپنے وطن سے آیا ہوا ہوں، محض اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے میں ان کو دیکھنے آیا ہوں کہ واقعتاً یہ نبی ہے یا بھی نہیں، واقعتاً یہ نبی ہے بھی یا نہیں، میں اس بات کی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صحابی نے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے نکلیں گے، آپ میرے گھر سے نکلو گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ میرے گھر سے نکلو گے، میرے پیچھے پیچھے نکلو گے، جہاں مجھے شک لگے گا کہ کفار یہ پریشان کریں گے تو میں پیشاب کرنے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ واقعہ سچا میں بتا رہا ہوں کہ میں پیشاب کرنے بیٹھ جاؤں گا، تو اپنا سیدھا سیدھا نکلتے رہنا، ورنہ میرے انتظار میں کرو گے، میرے انتظار کے لیے رک جاؤ گے تو میرے ساتھ تم بھی پریشانی کے عالم میں پھنس جاؤ گے، میرے ساتھ تم بھی پریشانی کے عالم میں پھنس جاؤ گے۔ ہاں ایمان ہم تلک ایسے نہیں پہنچی ہے، ہم تلک ایمان ایسے نہیں پہنچی ہے، ہمیں جو ایمان کی دعوت ملی ہے یہ بہت اہم اور بہت زبردست دعوت ہے، بہت زبردست طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دیا، اس لیے ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عہد و پیمان کے ساتھ نکل کر کے جا کر کے کلمہ پڑھ لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے ابو ذر جا تو رہے ہو لیکن ابھی تم اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، ورنہ یہ مکہ ظالم ہے، یہ مکہ والے ظالم ہیں، یہ تمہیں ستائیں گے، یہ پریشان کریں گے، یہ تمہیں ہر چند کوشش کریں گے تمہیں تکلیفیں پہنچانے کی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے کہا کہ نہیں، میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ مسجد حرام کے اندر گئے اور جا کر کے باآواز بلند نعرہ لگایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں ایمان میں داخل ہو چکا ہوں۔ چنانچہ یہ نعرہ باآواز بلند ہونا تھا کہ سارے مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اتنا مارا کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ آپ کے چچا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس وقت تک اسلام، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے چچا ہیں اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آئے دوڑ کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ کر پکڑ لیے، لوگوں کو کہا کہ یہ قبیلہ غفار کے لوگ ہیں، تم ملک شام تم تجارت کرنے جاتے ہو، اگر یہ شخص مر گیا تو تمہارا تجارت کا آنا جانا، تمہارا تجارت میں جانا بند ہو جائے گا، ملک شام سے تمہاری دوستی ٹوٹ جائے گی، یہ قبیلہ بنو غفار کا شخص ہے، لہذا تم رحم کرو اس کے اوپر ورنہ تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ لوگوں نے رحم کھائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی مسجد حرام کے اندر بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ پھر مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے ان پر، پھر قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو لپٹ کر پکڑ گئے، مسلسل 3 دن تک ایسے کرتے رہے تو لوگوں نے تھم نہیں کھائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو کم تر نہ سمجھنا، اس کو کم درجے کا نہ سمجھنا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے گھر میں تمہیں پیدا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہتے ہو؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی مومن، کوئی ایمان والا کسی غیر مسلم کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مال و دولت سے نوازا ہے، یوں فرمایا کہ اس کی ایمان کی اس نے بے حرمتی کی ہے، اس کے ایمان کی اس نے بے حرمتی کی ہے۔ کیوں کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کی مثال اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس دنیا کی مثال اگر چیونٹی کے پیر کے برابر بھی ہوتا یا مچھر کے پر یا پیر کے برابر بھی ہوتا تو یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہے، یہ گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز عزیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم تمام کو اپنے ایمان پر غور و فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ان اصحاب جیسے ایمان پیدا کرنے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لقب جاری فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے اور دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کا پروانہ مل گیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اس وقت، اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنے ایمان کو ہر وقت تر و تازہ
तरोताजा रखने की जरूरत है, अपने ईमान को हर वक्त मजबूत बनाने की फिक्र में लगने की जरूरत है, वरना 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 चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर बाद में क्या पछतावे से कुछ नहीं होने वाला है, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने जो अभी मोहलत दिए हुए हैं हमें, इन मोहलत के अंदर, इन जिंदगी के अंदर अपने आप को मजबूत बनाओ मेरे भाइयों, ईमान को मजबूत बनाओ। ईमान मजबूत कैसे बनेगा? ईमान मजबूत कैसे बनेगा? अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अव्वलन तो हमें यह जायजा लेना होगा क्या मेरा ईमान बाकी है या नहीं, या मैंने ऐसे अमाल को अंजाम दिया है कि मेरा ईमान सल्ब हो चुका हो। अगर ईमान मजबूत है, ईमान बाकी है मेरे अंदर जर्रा बराबर भी, तो सबसे पहले 5 वक्त की जो नमाज है उसकी पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की जो नमाज की पाबंदी है पहले उसको करना है, उसके बाद धीरे धीरे दीगर उमूर के ऊपर हाथ बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे दीगर उमूर की पैरवी करने की कोशिश करना है। ऐसे करते करते एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा। एक दिन वो आएगा कि तुम भी अपने अंदर वो इस्तिक़लाल, वो हिम्मत का पैकर देखोगे कि तुम्हें अंदाजा तलक नहीं होगा कि अल्लाह ने मुझे भी ऐसी हिम्मत दी है। हाँ, ईमान के अंदर अल्लाह ताला ने वो जोश और खरोश, ईमान के अंदर अल्लाह ताला ने वो पावर रखा है। क्या बताऊं मैं आपको, ये आज जो अमेरिका झुलस रही है ना, आज जो अमेरिका परेशान है ना, ये क्यों परेशान है? ये एक ईमान की पावर या ईमान की आह, ईमान वाले की जो आह निकली है ना, उस आह को लेकर के परेशान है। अल्लाह ताला ने ईमान के अंदर वो ताकत रखा है, अल्लाह ताला ने ईमान के अंदर वो जज्बा, ईमान वालों के वो हौसला देकर के अल्लाह ताला ने भेजा है। इसलिए अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को हर वक्त तरोताजा रखने की कोशिश